کہ ہسبینڈ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، پڑھنی ہے. اگر وہ نہیں پڑھ رہی ہے یا کوتاہی ہے تو اب ہسبینڈ کو تم نے مجھے نہ کی ہے، یہ شرک ہے. تو نماز تمہارے لیے کب تھی بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was not very well off. کئی دن کھانا نہیں ہے لیکن خوشبو ان کو بہت پسند ہے. تو he actually being well dressed, putting a perfume on, even as a poor man. میں 6 مہینے لگا کے ان کو اس جگہ پہ لے کے جاتا ہوں. 2 دن میری بیٹی اپنی نانی کے گھر سے آ جائے، کسی ہو کے آ جائے، سارا ڈوب ہوا ہوتا ہے. وہی لاڑ، وہی سارا. انہوں نے کہا پاکستان میں میرا عزم ہے کسی عورت کو کالا نہیں چھوڑنا. تو مطلب میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مینٹیلٹی ہے نا کہ آپ ایک بچی کو بچپن سے ہی جو ہے نا وہ اس کو کلر کے ایشو پہ آپ ڈال دیتے ہیں. اور بعد میں پھر ان پھپھو کے بچوں سے کمپٹیشن بھی اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے. بالکل. سچویشن اس وقت بڑی یونیک ہو جاتی ہے جب انہی پھپھو کے بچوں سے شادی کرنے کا کہا جاتا ہے. ساری زندگی آپ کے حریف رہے. غریب آدمی ویسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اسپرچولی یہ میں نے خود ٹیسٹ کیا ہوا ہے. اٹس ویری ویری ٹرو. نہیں ویسے اس میں آپ سے اختلاف کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم الناس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً. اچھا، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سے جو ایک تعلق ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ الحاد کے اوپر خاص کر کے کام کر رہے ہیں اور لبرلزم کے حوالے سے آپ کا جو کام ہے وہ نہایت قابل قدر ہے، ہمارے سامنے ہے. شکریہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پر جو یوتھ کو چیز ڈسکنیکٹ کر رہی ہے دینی طبقے سے، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہم کہیں کہ اسلام سے دور کرنے والی ہے، عموماً اس کا جو بلیم ہے وہ لبرلز کو دیا جاتا ہے یا اس کا بلیم ویسٹ کو دیا جاتا ہے، ان کی جو بھی پلاننگ ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ وہ مطلب ان کی پلاننگز ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کو بہت زیادہ ذکر کیا ہے کہ وہ مکر کر رہے ہیں، وہ مکر ہوا مکر اللہ. لیکن اس خطے کے اندر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو مسائل ہیں وہ ہمارے دینی طبقے کی طرف سے بھی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر گہری بات یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ نفسیاتی طور پر ایسے بعض مسائل کے اندر گھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک بچہ جو ہے نا وہ نہ یہ کہ صرف سوسائٹی کی اقدار کو اٹھانے سے عاجز آیا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، بلکہ پھر اس کے ساتھ جو مذہب بھی ہے نا وہ اتنا خلط ملط ہے کہ وہ اس کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ مذہب اور جو کلچرل برڈن ہے نا یہ سیم چیز ہے. تو وہ جہاں پر کلچر سے بغاوت کرتا ہے، وہ غیر فطری کلچر کی جو چیزیں ہیں، چاہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے ریلیٹڈ کچھ مسائل ہوں، چاہے وہ ہمارے بڑوں کے اپنے بچوں کے ساتھ بیہیویئر سے متعلق مسائل ہوں، ان کو پرائیویسی دینے، ان سے سپیس ان کو دینے، اس سے ریلیٹڈ مسائل ہوں یا کچھ بھی ہوں، تو اس کے ساتھ نا مذہب کا تڑکا لگتا ہے اور وہ اتنا خطرناک انداز میں بچے کو پکڑتا ہے کہ وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یار یہ دونوں ایک ہی ہیں، تو وہ اس سے بغاوت کرتا ہے. تو ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کے اوپر ایک خاص کر کے ہمارا کام ہے کہ دینی تعلیم اور کلچرل جو اقدار ہیں یا جو انداز ہیں ان دونوں کو الگ الگ کیا جائے. تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں ہوں، کچھ ہم ٹاپکس کو شیئر کریں. تو نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. میں بس اس میں ایک شروع میں جو میرا اس پہ ویو پوائنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچر کو دین سے علیحدہ کر کے پڑھانے کا فوری طور پہ تو یقیناً فائدہ ہے، لیکن لانگ ٹرم میں جو ایسنس ہے چیز کا، یہ اسینشلی جو جس چیز پہ ہمیں جانا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کلچر دین سے نکلا ہوا ہو، کہ دین سے ڈیرائیو کیا گیا ہو. کیونکہ اصل میں جو ریلیجن ہے بنیادی طور پہ جس کو ہم مذہب کہتے ہیں، یہ کلچر ہی ہوتا ہے. تھیولوجی میں تو ہماری بنیادی باتیں ہیں، توحید ہے مثال کے طور پہ، تقدیر ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اس کا جو کلچر ہے ایوری ڈے لائف کا، اصل میں مذہب اسے ہی کہتے ہیں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، دائیں ہاتھ سے کھانا، کسی کے گھر جانے کے بیٹھنے کے آداب اینڈ سو فورتھ. تو اگر ہم وہ کلچر وہ بنا لیتے ہیں جو مذہب سے ڈیرائیوڈ ہے تو پھر تو یہ ڈسپیرٹی ختم ہو جاتی ہے. ابھی جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے، میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ کلچر کے فریم میں ہم نے کہیں کہیں مذہب کی تصویر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ کلچرلی میں سپیریئر ہوں
بحیثیت والد مثال کے طور پہ. لیکن اگر میری اولاد ان کو مجھ سے کوئی شکوہ ہے گلہ ہے تو اچانک میرے پاس ریلیجن ہے نا تو مجھے اف نہیں کہہ سکتے. اچھا یہاں پہ ایک بچہ جو ہے بیچارہ وہ پوزیشن آف ڈس ایڈوانٹیج میں چلا جاتا ہے اس لیے کہ وہ تو قرآن وہی پڑھے گا نا جو اس کو پڑھایا جا رہا ہے. اس کو پڑھایا یہ جا رہا ہے کہ تم اپنے والدین کو اف نہیں کر سکتے. اب بعد میں جا کر سمجھ آتی ہے کہ یار یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ جو دعا کہی ہے بچوں کو مانگنی ہے اس میں تو یہ ہے کہ الہی تو ان پہ کرم کر, ساری اچھی باتیں ہیں جیسا کہ بچپن میں نے میرے ساتھ کی. اگر یہ بات سمجھ ہے نا کہ جیسا کیویٹ وہاں پہ ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بچہ خود بڑا ہو کے نا باپ بن چکا تو کہتا ہے کہ نہیں یار یہ والا چھوڑو پہلا والا ٹھیک ہے, وہ اف نہیں کہنا, اور وہ دوبارہ سے ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے کلچر کے اندر, اور ایک اور چیز میں ابھی آگے ہم نے جانا ہے تو ہم مزید بات کریں گے کہ ایون وہ باتیں جن کا تعلق خالص شریعت کے ساتھ ہے, خالصتاً شریعت کے ساتھ ہے, اس میں بھی ہماری سپیریورٹی جو کہ کلچرلی ڈریون ہے, ریلیجن صرف ایک پیسج پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. نماز پڑھنی چاہیے آپ کو. ایک ہسبینڈ اپنی وائف سے کہتا ہے, یہ آئی تھنک میرے محمد علی صاحب سے بات ہو رہی تھی یوتھ کلب, شاید وہاں پہ یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ اس کے اندر ایک امپلیسٹ شرک کیسا پایا جاتا ہے اس ریلیشن شپ میں, کہ ہسبینڈ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, پڑھنی ہے. اگر وہ نہیں پڑھ رہی ہے یا کوتاہی ہے تو اب ہسبینڈ کو تم نے مجھے نہ کی ہے, یہ شرک ہے. وہ نماز تمہارے لیے کب تھی بھائی؟ وہ اگر نہ ٹھیک ہے وہ اس نے آپ کی اطاعت کرنی ہے, دیٹس فائن, لیکن اس نے اطاعت کرنی ہے اس لیے کہ وہ اس پہ اللہ کا حکم ہے, تمہارا حکم نہیں ہے. جس چیز پہ اطاعت نہیں کر رہے اس پہ اطاعت نہیں کرا سکتے. تو یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. سو ون آف دا کور ایشوز کہ ہم کلچر کہیں سے, ریلیجن کہیں سے اس کو اٹھا کے آپس میں کوئی نیا پیکج بن جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بنیادی جو پہلا سوال میں رکھنا چاہ رہا ہوں نا آپ کے ساتھ, اور اس میں انشاءاللہ نعمان بھائی بھی بات کریں گے, وہ یہ ہے کہ ویسٹ نے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس ٹائم پر انسانی معاشروں پر ان کی حکمرانی ہے, اس کو دیکھنے کے نا ایک زاویہ یہ ہے کہ ویسٹ نے یہ سارا کا سارا نا کوئی مطلب خباثت سے اور کوئی ٹیکنالوجی سے اس ساری جو ہے دنیا اس کو کیپچر کیا ہوا ہے اور اس کو وہ چلا رہا ہے. اور ہم تو زبردست دین بھی رکھتے ہیں الحمدللہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ہی حق ہے, اور ہم جو ہے وہ کلچر وائز اور اپنی ہر لحاظ سے ہم بہت زبردست ہیں, لیکن ہم چونکہ شاید وہ ٹیکنالوجی اور وہ چیزیں نہیں کر پا رہے, لہٰذا ہم اس لیے ہم پیچھے ہیں. اچھا, دوسری جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ نے جو کام کیا ہے وہ جو کام ہے اس کے اندر یقیناً انہوں نے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو فطرت کے مطابق ہوئی ہیں, اور جو ہمیں زوال آیا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے فطرت کی بہت ساری جو رولز تھے, جو قوانین تھے, ہم اس کے خلاف گئے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہمارے معاشرے جو ہیں وہ گرے ہیں. تو اس وقت جو ویسٹ کام کر رہا ہے, چاہے وہ سائیکالوجی کے اندر ہے, چاہے وہ ریلیشنز کے اندر جو بھی ان کے جو بھی تھراپسٹ ہیں, ان کے کوچ ہیں, کونسلرز ہیں, جو وہ بکس لکھ رہے ہیں, جو وہ بات کر رہے ہیں, تو اس سے ہم نا مکمل طور پر ہم اس سے بائک آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کو آپ بالکل ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, ورنہ آپ کو فوراً آپ پر فتویٰ لگ جائے گا یار آپ جو نا وہ ویسٹ کے پیچھے جا رہے ہو یا ویسٹرن فلاسفی کو آپ لوگ فالو کر رہے ہو. تو میں جس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہوں اور جو امت کا جمہور اسکول آف تھاٹ ہے اسپیشلی عرب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں اس طرح کی سختی نہیں ہے, بلکہ وہ سمجھتے ہیں جیسے حدیث کے اندر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے, جہاں سے اس کو وہ پاتا ہے وہ لے لیتا ہے. تو آپ کو چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو میں, آپ چونکہ ویسٹ میں رہے ہیں اور نعمان بھائی بھی ویسٹ کے اندر رہے ہیں, تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا آپ تفصیل سے بات کریں کہ یہ جو باپ بیٹے کا تعلق ہے, ان کے درمیان اسپیس ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم سے کافی زیادہ وہ ان کے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پازیٹیو ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یقیناً نیگیٹو بھی ہیں. تو ان کے ہاں جو یہ کام ہو رہا ہے سائیکالوجی پر, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آیا کہ یہ سارا الحاد پھیلانے کا ذریعہ ہے یا اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو موجود ہے؟ دیکھیے, الحاد تو ایک نیچرل کانسیکوینس ہے اس کا, ایسا نہیں کہ الحاد پھیلانے کے لیے انہوں نے کیا ہے. الحاد تو پھیلنا ہی تھا. ویسٹ میں جب بھی مادی ترقی کی بات کریں سب سے پہلے الحاد نے پھیلنا ہے. اس کی وجہ ان کا کلچر نہیں تھا, اس کی وجہ کرسچینٹی
کی ناکامی تھی کہ لوگ شعوری طور پہ وہاں پہنچ چکے تھے کہ دس ڈزنٹ میک اینی سینس. باقی جو آپ نے باتیں کہی ہیں دیکھیں ان کے کلچر سے فیملی سسٹم سے تو میں متاثر نہیں ہوں قطعی طور پہ. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ دیکھیں فیملی جو ہوتی ہے مائکرو سویلائزیشن ہوتی ہے. بہت سی مائکرو سویلائزیشنز ملتی ہیں تو ایک میکرو سویلائزیشن بنتی ہے جس کے اندر کئی طرح کے کلچرز ہو سکتے ہیں. پھر ویسٹ میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ فیملی ایک کولیکٹیوسٹ آئیڈیا ہے جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایک سسٹم کا ایک اپریٹس کا ایک پارٹ کے طور پہ آپ بیہیو کرتے ہیں. اگر آپ اس کو چینج اس طرح سے کر دیں کہ آپ سینٹر میں آ جاتے ہیں اور فیملی پیچھے رہ جاتی ہے, یعنی کہ جو آپ کا الٹرسٹک ایک آئیڈیا ہے کہ ایمپتھی ہے کہ آپ نے ساری فیملی کے ساتھ چلنا ہے, اگر آپ اس کو ریورس انجینئر کر دیتے ہیں تو پھر وہ فیملی نہیں رہتی بلکہ ایک یوٹیلیٹی بن جاتی ہے. ویسٹ میں فیملیز نہیں ہیں عام طور پہ, وہ یوٹیلیٹیز ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ بچے کو تیار کیا جاتا ہے صرف 18 سال کی عمر تک کے لیے, اس کے بعد تم جانو تمہارا کام جانے. والدین تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے اولڈ پیپل ہوم میں رہنا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم موسٹلی نہیں ہے, اور بائی دا وے اسلام میں ہے. یہ بات بھی ہم بڑی اوور سمپلیفائی کرتے ہیں کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. اسلام میں ورٹیکل جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہاریزونٹل نہیں ہے, یعنی کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ رہ سکتے ہیں ورٹیکلی اوپر سے نیچے, وہ تو ذمہ داری ہے, رہ سکتے نہیں ہیں وہ تو ذمہ داری ہے, وہ تو حق ہے ان کا. ہاریزونٹل جو ہے کہ ایک ہی گھر میں 4 بہن بھائی سارے اکٹھے رہ رہے ہیں, شادی ہو یہ وہ سارا, اوبیسلی دیٹ از نہ اس میں پرائیویسی رہتی ہے نہ پرائیویٹ اسپیس رہتی ہے, نہ عورت کو بیوی کے حقوق ملتے ہیں. جو عورت بیوی کے بنیادی حقوق ہیں آزادی کے, گھر کے اندر پرائیویسی, وہ سارے نہیں ملتے. تو دوز آر دی اوبیس پرابلمس. لیکن دیکھیں ویسٹ کے ساتھ جو الٹیمیٹ بات ہے کہ وہ ان معاملات میں ہمارا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے, کیا اس میں سے ہم کوئی چیز سیکھ سکتے ہیں؟ یس, لیکن سیکھ یہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ان کو فالو نہیں کرنا ہے. ایک خاندان کا ٹوٹنا, وہاں پہ یہ بات الحاد کے لیے نہیں, خاندانوں کو توڑا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے جب آپ ایک خاندان کو توڑتے ہیں تو 8 سے 9 آپ کی انڈسٹریز اسے چلتی ہیں. اس سے کیئر انڈسٹری چلتی ہے, اس سے فوڈ کیٹرنگ جو سیکٹر ہے وہ چلتا ہے. کہ آپ ایک فیملی کے اندر جو پرانا کانسیپٹ تھا بریڈ ونر اور ہوم میکر کا, کہ جو باپ ہے وہ بریڈ ونر ہے, جو بیوی ہے وہ ہوم میکر ہے, اس کے اندر سارا کچھ ہوتا تھا. کچن گھر کا اپنا ہوتا تھا, سیکیورٹی گھر کی اپنی ہوتی تھی, کیئرنگ کی ضرورت نہیں تھی, یہ نینیز وغیرہ سارا نہیں ہوتی تھی. آپ فیملی کو توڑیں تو 8 سے 9 ڈفرینٹ سیکٹرز وہ ایگزسٹنس میں آ جاتے ہیں. سو یس, فیملیز کے وہ خلاف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وی کی ناٹ لرن اینی تھنگ فرام اٹ. یہ میں آپ کو اپنے 23 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں. وی کی ناٹ لرن اینی تھنگ فرام اٹ. سوائے اس چیز کے کہ وہ تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. واقعے کی سند میں کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے بیٹے حضرت حسن بن علی سے کہا تھا کہ تم میرے تجربے سے سیکھ لو یا خود تجربہ کر کے دیکھ لو. بات یہی پیاری ہے, یعنی کہ جب ایک چیز ہو چکی ہے دنیا میں تو آپ دیکھ لیجیے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ. تو اس لیے اس حوالے سے تو میں نہیں. جو کوچنگ وغیرہ کی آپ نے بات کی ہے, یس دیر از سم سینس ان دیٹ. ہاؤ ایور ہمیں پھر بھی تھوڑا سا کیئرفل اس پہ رہنا ہوگا, کیونکہ میں لائف کوچ بھی ہوں, تو میں آئی ایم ان اے بیٹر پوزیشن کہ میں اس میں تبصرہ کر سکوں. اس معاملے میں ویسٹ کے ساتھ ہمارا رویہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئدر ہم اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں یا قطعی طور پہ ریجیکٹ کر دیں. کیونکہ ریجیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا باڈی آف نالج سائیکولوجی کا ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, اور ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ہیومن سائیکولوجی انجینئر کی ہے انڈیویجولزم کی بیس پہ, اس کو ہم ایک کولیکٹیو سوسائٹی میں لے کے آ جائیں. یعنی کہ ہم لیمبورگینی کے اندر ہم مٹی کا تیل ڈالنے کی کوشش کریں. اس کو آپٹیمائز کرنا ضروری ہے کہ پرنسپلز وہ ہوں, لیکن اس کو انڈیویجولزم نہیں بلکہ کولیکٹیوزم پہ اس کو لے کے آئیں. میں NLP کا ٹرینر ہوں, NLP کا کوچ ہوں. آئی نو فار دا فیکٹ کہ NLP جو میں وہاں پہ پڑھاتا تھا, میں ساری کی ساری وہاں پاکستان میں نہیں پڑھا سکتا. میں ویسے نہیں پڑھاتا. میں نے بہت سے ٹرینرز دیکھے ہیں وہ پڑھاتے ہیں, and I think why کیونکہ وہ ایک انڈیویجول مائنڈ سیٹ کو گیئر اپ کرنے کے لیے بنا ہوا ہے. یہاں انجن کے پارٹس ہی اور ہیں, اس پہ وہ پرزے نہیں چلیں گے, وہ ٹولز نہیں چلیں گے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپٹیمائز کریں, اور یہ دنیا میں تجربات ہو چکے ہیں, کوئی یہ نئی بات بھی نہیں ہے. ویسٹ کے اندر فکری جو ایک
تسعید کا جو ایک زمانہ آیا وہ اسلیبی جنگوں کے بعد آیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کی جو کلاسیکل گریک فلسفی تھی وہ اسلامک کومنٹری کے ساتھ ویسٹ میں گئی تھی. تو مسلمانوں نے گریک فلسفی کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کر لیا تھا. جتنے ہمارے کلاسیکل فارابی اور جتنے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے اس کو آپٹمائز کیا تھا. علم الکلام اور بہت سی چیزیں اس میں جو اسکول آف تھاٹس بعد میں آئے، ماتریدیہ، ناشری اینڈ سو فورتھ، اس نے اس کو ریشنل لاجکس کو دیکھ کے اس نے دیکھا کہ اس کو ہم کیسے اس اسلام کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں عقائد کے حوالے سے، کہ یہ فارم آف آرگومنٹیشن بڑی اچھی ہے، اس کو ریلیجسلی یوز کیا جا سکتا ہے. اور جب وہ ویسٹ میں گیا تو انہوں نے اس کو اپنے حوالے سے وہ آپٹمائز کیا. یعنی کہ دنیا میں اس کا ایویڈنس موجود ہے کہ آپ دوسرے کی چیز کو لے کے اپنے ماحول کے مطابق اس کو کرتے ہیں. بہت لمبا جواب ہو گیا. میں نے بہت پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کا ایک جملہ میں یہاں پہ یوز کرنا چاہوں گا کہ ویسٹ کو کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا آپ کپڑے یا آپ جوتا، یہ آسان بات ہے، جیسے آپ جوتا پہنتے ہیں کہ اگر میں نے یہ دیکھا کہ میری آپ سے نہیں بنتی ہے، سو آپ ویسٹ ہیں، میں ویسٹ نہیں ہوں. میں نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے اور آپ کی ضد میں جوتا پہنوں ہی نہیں اور ننگے پاؤں پھرتا رہوں، تو میں نقصان کس کا کر رہا ہوں؟ اپنا ہی کر رہا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو میں نے جوتا پہنے ہوئے دیکھا اور آپ کے پاؤں کا نمبر ہے مثال کے طور پہ 10، مجھے آتا ہے 8، آپ کی محبت میں 10 والا پہن کے پھرتا رہوں کہ انہوں نے کیا تو ٹھیک ہی ہوگا نا، تو نقصان میرا پھر بھی ہو رہا ہے. تو مجھے آپ سے یہ سیکھنا چاہیے کہ مجھے جوتا پہننا چاہیے لیکن پاؤں کا نمبر میرا اپنا ہونا چاہیے. دس از ہاؤ اٹ شوڈ ہیپن. بہت خوبصورت. اس میں ایک اور چیز ٹیکنگ دیٹ فردر وہ یہ کہ علم الکلام کی جو آپ نے ایگزامپل دی ہے کہ جب علم الکلام کا ٹائم آیا when they came across the Greek philosophy تو there was actually a lot of scholars جو اس بات پہ emphasize کرتے تھے کہ یار اس میں نہ پڑھ، do not go there. ابھی بھی کرتے ہیں It's like a huge red line کہ یار یہاں نہیں جانا. جی. But at the same time انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے، there have to be those selected few who have to walk these waters. They have to walk these waters because they are coming across a flood of threat that is coming their way. تو ویسٹ کا بھی I think یہی اس میں یہ بنتا ہے کہ there is an onslaught of psychological knowledge which is for a good part of it heavily based on individualism. ٹھیک ہے، اس میں مطلب سیلف لو کی کانسیپٹ بھی آ گئے اور یہ سارا کچھ آ گیا. لیکن اب اس کے اندر جو اس کی پری ڈیفائنڈ there are certain assumptions. مثلاً ہماری سب سے بڑی assumption یہ ہے کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ میں نے جو بھی کرنا ہے، میں نے اگر اپنے آپ کو if I have to become mentally well, why am I doing that? میرا گول تو یہ ہے ہی نہیں کہ میں نے اپنا بزنس رن کرنا ہے یا میں نے زندگی انجوائے کرنی ہے یا میں نے اپنے آپ کو ایک سیلیبریٹ کرنا ہے، لیمبورگینی میں جا کے بیٹھنا ہے. وہ وہیں بھی بریک لگ جاتی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے یار نو، ایکچولی میرا گول تو یہ ہے کہ I have to be functional so that I can get a bigger goal that is after my death. تو وہیں پہ ہی آ کے وہ جو پریف کنسیوڈ نوشن ہے کہ آپ کو جو باہر کا جو سائیکولوجسٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ بیٹا you should be just able to cherish and enjoy these things and you're depressed or you're not being able to enjoy this life basically. But you see the problem with that is کہ میں ریسپیکٹفلی اس نوشن سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے سارا کچھ اگلے جہاں کے لیے کرنا ہے. کرنا کہاں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ I'm not sure کہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ آپ کو زیادہ ہمدردی اور زیادہ افیکشن پیدا ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کسی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں and so forth. ایون جب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یتیمی کا تصور، غربت کا تصور، حالانکہ یہ وہ خاندان تھا جو 100 اونٹ ذبح کیا کرتا تھا، بڑا نارمل تھا ان کے لیے. یہ بات درست ہے کہ دی انٹرپرائز آف پروفٹ ہوڈ اس میں بہت ٹف حالات تھے. سوشل بائیکاٹ ہوا تھا کبھی شیب ابی طالب پہ کہاں، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن ایز اے فیملی وہ ایک جو تصور دے دیا جاتا ہے I don't think کہ وہ زیادہ مبنی بر حقیقت ہے. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ انبیاء میں بادشاہ بھی گزرے ہیں. جناب ایوب علیہ السلام، ہمارا تو ان سے تعارف سٹارٹ ہی ہوتا ہے ان کی بیماری سے. او بھائی وہ اپنے زمانے کے ٹائکون تھے. خبر کیا آ رہی تھی جب ان پہ جو مصیبتیں آ رہی تھی، بجلی گری ہے، آپ کے 40,000 بکریاں مر گئی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں یار دیکھو کیا اللہ کی طرف سے امتحان تھا، 40,000 بکریاں مر گئی.
ان کے پاس 40,000 بکریاں تھیں. دیٹ از دا نیوز. اور یہ صرف بکریوں کی بات ہو رہی ہے. اونٹ تھے اور تھے, جاگیریں تھی, بہت کچھ تھا. جناب داؤد علیہ السلام تھے, سلمان علیہ السلام. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے صرف فقیری کی زندگی گزارنی ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں جو انفلوئنسرز ہیں ان کو ویل آف ہونا چاہیے. ان لارج ڈیٹیل ہر مسلمان کو ویل آف ہونا چاہیے. بڑی اوبویس اگزامپل ہے اس کی کہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے لوگوں پہ بیسڈ آن دا اسٹیٹس یو ہیو. اینڈ آئی ڈونٹ مین اٹ کہ آپ کو ہمیشہ پیسے کے لیے آپ کام کر رہے ہوں, لیکن ایک چھوٹا سا تھوڑا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ ایک فقیر آدمی, بکھرے بال, اجڑا ہوا حلیہ, قسم پرسی کی حالت میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا, اگر آپ سے کہتا ہے نماز پڑھو, تو ایز پیس آف انفارمیشن, رائٹ. سیکنڈ سیناریو میں ایک میڈیکل ڈاکٹر بہترین بال بنے ہوئے, بہترین حلیے میں, ایک مہنگی گاڑی سے اترتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ نماز پڑھو. دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, but the latter is going to be more effective on you. اچھا, اس میں نا ایک چیز یہ آتی ہے کہ there is this certain consensus, I won't say consensus but majority, کہ پاکستان میں اس ریجن کے اندر there is a certain glorification of being poor and there is an association there کہ the more you grow in your love for Allah, اللہ تعالیٰ کی جتنا قریب ہوتے جا رہے ہیں. اب اس میں ایک انفلوئنس یہ بھی آ جاتا ہے جو آپ کے ریجن کے اندر مسٹسزم تھا, جو صوفیزم تھا, پھر اس میں وہ ساری حدیثیں آپ کو پورٹرے کی جاتی ہیں کہ دنیا جو ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اینڈ اس کے علاوہ جو یہاں پہ لوگوں کی اپنی جو سیلف اسٹیم, پیپل آر جنرلی ویری انسیکیور, دے ڈو ناٹ تھنک ویل آف دیم سیلوز. مطلب ہم اس دن یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز ناٹ ویری ویل آف, کئی دن کھانا نہیں ہے, لیکن خوشبو ان کو بہت پسند ہے. تو he actually being well dressed, putting a perfume on, even as a poor man, it's not something that you will find here. They don't do that. They will find کہ وہی بال بکھرے میں سارا کچھ ہے. بٹ ایک نارمل انسان جو اپنے آپ کو ایک ریسپیکٹفل ایریا کے اندر رکھتا ہے, اپنے آپ اپنی عزت کرتا ہے, اپنے آپ کو اس ڈیمینر میں لے کر چلتا ہے, اس کو وہ آوازیں زیادہ فیملیئر لگتی ہیں, چاہے وہ کسی پوڈ کاسٹ سے آ رہی ہوں, کسی ممبر سے آ رہی ہوں, جو اس کی جو اندر کی آواز ہے نا اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہی ہیں کہ بھائی you're gonna be more closer to Allah if you're looking the worst in your appearance, if تمہارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, تمہارے پاس گھر بھی نہیں ہے, جتنی وہ کہتے ہیں نا مشکلیں جتنی ٹوٹیں گی آسان ہوگی, تو مشکلوں کے پیچھے وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. How do you see کہ یہ جو how did we get here, number one, اور اس کو انڈو کرنے کا جو طریقہ ہے, بیکاز دس از ایکچولی اے ہیوج ہرڈل. جو جب ہم اسلام کے احیاء کی بات کرتے ہیں, ہم جب لوگوں کو ان کی امپورٹنس کی, ان کو امہ کو جو ہے وہ سامنے لانے کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ سب سے بڑا ہمیں ہرڈل یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ which can be very useful for this ummah, ٹھیک ہے, there are gems of people but they are actually struggling with this idea کہ ان کو اس چیز سے کیسے نکالا جائے. I think رول ماڈلز بن جائیں اگر تو بہت سے لوگ تو ویسے ہی نکل آتے ہیں. جو پاور آف کنوکشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک اہمیت رکھتی ہے. دیکھیں بات مینز اور اینڈز کی ہے. جو آگے میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ معاشرے میں جس طرح آپ نے بتایا کہ فکری طور پہ اثر رکھتے ہیں وہ ویل آف ہونے چاہیے, کیونکہ ان کا ویل آف ہونا ایک مینز بن جاتا ہے ٹو اچیو اے گریٹر اینڈ. اگر وہ اسی چیز کے اندر پھنس جائیں, اینڈ بائی دی وے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, غریب آدمی ویسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اسپرچولی یہ میں نے خود ٹیسٹ کیا ہوا ہے, اٹس ویری ویری ٹرو. نہیں ویسے اس میں آپ سے اختلاف کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں ابھی میں جو بات کروں گا نا شاید اس میں پھر آپ کو ایکسپلین کرنے میں زیادہ آسان ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دینی ہمارا ریلیجیس ایڈریس ہے نا, وہ ایڈریس جو ہے وہ صرف ایک سائڈ کو فوکس کر رہا ہے کہ لبرلزم فلاں فلاں فلاں, مطلب یہ ساری سائڈ کو دیکھ رہا ہے.
لیکن جو برڈن نفسیاتی طور پر ایک بچے نے اٹھایا ہوا ہے نا جو نماز پڑھنے مسجد میں جا رہا ہے, وہ اتنا بڑا ہے ایموشنل برڈن کہ ماں جو ہے وہ اس کو کہانیاں سنا رہی ہے, تیری پھپھو نے جو ہے نا یہ اور یہ کیا, دادی نے یہ اور یہ کیا, پھپھو اور دادی اس کو سنا رہی ہیں یار تیری اماں کی یہ کہانی ہے. ٹھیک ہے, وہ بیچارہ اپنے رشتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے بیسک اس کی نیڈ بنائی تھی نا, جو جہاں سے اس کو پیار ملنا تھا, وہ ان رشتوں سے پیار لینے سے ہی محروم ہے. بہت سے باپ ہیں وہ گلے لگانے تک کو تیار نہیں ہے کہ یار اچھا کچھ لگا رہے ہوتے ہیں اور گلوریفائی وہ ان باپوں کو کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی لگایا نہیں ہے. وہ یار وہ باپ ہوتے تھے. دو باتیں اس میں اور بھی ایڈ کر لینا کہ ایک تو پھپھو والا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے, اور بعد میں پھر ان پھپھو کے بچوں سے کمپٹیشن بھی سٹارٹ کر دیا جاتا ہے. سچویشن اس وقت بڑی یونیک ہو جاتی ہے جب انہی پھپھو کے بچوں سے شادی کرنے کا کہا جاتا ہے. ساری زندگی آپ کے حریف رہے. تو اسی طریقے سے نا جو آپ بات کر رہے ہیں کمانے کی یا غربت کی, تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں اگر ایک غریب انسان ہو کر وہ قانع ہو, وہ مطمئن ہو, اس کا نفس مطمئن ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر, یہ ایک بہت خوبصورت بات ہوگی. لیکن سوسائٹی ایسے نہیں ہے. نہیں میں وہ تو بات ہی نہیں, تو پہلے عرض کی نا کہ ویل آف ہونا ضروری ہے. میں آپ کو ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ غربت اٹ opens certain doors of spirituality upon you جو بحیثیت امیر آپ پہ نہیں کھلتے ہیں. If you are connected with your God, یہ شرط جو ہے نا, یہ بہت میں پوری کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا, یہ بائی ڈیفالٹ پوزیشنز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اسپرچویلٹی ٹو می, اسپرچویلٹی کا ہمارے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ آلموسٹ ڈش اینڈ ڈینا والا ہی ہے. اٹس اپ دیئر, we just have to tune into it. اینٹینا کا اینگل ایسا ہونا چاہیے. اب وہ کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے. غریب آدمی کے جو اینٹیناز ہوتے ہیں وہ بڑے شارپ ہوتے ہیں. پک اپ تھنگس لائک دیٹ. امیر آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے لائف اسٹائل کے اندر پھنس جاتا ہے. ہی ڈزنٹ ہیو ٹائم ٹو گیٹ کلوز ٹو نیچر. ہی ڈزنٹ ہیو ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ تھنگس کہ اس کا اینٹینا کبھی ٹیوننگ ہوتی نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے اور پیسہ اس کو روک رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس انڈلجنس کے اندر ٹریپ ہو جاتا ہے, پھنس جاتا ہے. سو واٹ از دا سولوشن دین؟ سولوشن اس کا جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ انسان جب تک اپنے پیسے کو اینڈ نہیں بلکہ مینز سمجھتا رہے تب تک اسے مسئلہ نہیں ہوگا. جب وہ سمجھ لے کہ یہ رستہ نہیں ہے, یہ منزل ہے, اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا. جی میں نا اس پہ اگلے ہم ٹاپک پہ جانا چاہوں گا. تو وہ یہ ہے کہ جو جیسے میں نے بات کی کہ ہمارا جو ایڈریس ہے اس ٹائم پر یوتھ کو, آپ چونکہ اس چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ علماء سے بھی ملتے ہیں, تو اس چیز کی اہمیت کو ہم اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو یہ برڈن ایک بچہ بچپن سے لے کے چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہے ماں باپ کی آپس کی لڑائیوں کے ایشوز ہیں, یا نانکوں دادکوں کی لڑائی ہیں, بیٹی کی اولاد اور بیٹے کی اولاد کے فرق ہیں, کالے گورے کے یہاں پر مطلب اتنے بڑے فرق ہیں کہ مطلب اس کے اوپر میں نے وہ ایک دفعہ اشتہار دیکھا, وہ کوئی خاتون کا, تو وہ بہت مشہور ہیں, مجھے بھی وہ نام نہیں یاد. انہوں نے کہا پاکستان میں میرا عزم ہے کسی عورت کو کالا نہیں چھوڑنا. تو مطلب میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مینٹیلٹی ہے نا کہ آپ ایک بچی کو بچپن سے ہی جو ہے نا وہ اس کو کلر کے ایشو پہ آپ ڈال دیتے ہیں. اسی طریقے سے مطلب کوئی ڈسیبلٹی کسی کے اندر آ گئی ہے تو وہ تو بیچارہ اتنا بلی ہوتا ہے, اور وہ کس طریقے سے, اچھا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ فیملی میں ہو رہا ہے, یہ آپ کے ساتھ اسکول میں ہو رہا ہے, یہی گیم آپ کے ساتھ مدرسے میں ہو رہی ہے, حفظ کلاس میں ایک بچہ استاد کا بڑا پیارا ہے, باقی جو ہے نا وہ اس کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ عمل جو پورے کا پورا اتنی اذیت کا, پھر آگے شادی کا عمل ہوتا ہے. آپ دیکھیں شادی کا عمل اتنا انہیلدی ہے کہ ایک بیوی کو, یعنی جو جس بندے کو اپنی ماں سے جس کو پیار نہیں ملا نا, وہ ماں کا پیار, بہن کا پیار, وہ سارے پیار نا اپنی بیوی سے لینا چاہ رہا ہوتا ہے. وہ بیوی نہیں لا رہا ہوتا, وہ مطلب زندگی میں ایک ایسی چیز لا رہا ہوتا ہے کہ ہاں کہ مطلب نہیں, میں اکثر وہ جو انڈیا کے گانوں میں اس کو خدا وہ بنایا ہوتا ہے نا انہوں نے, وہ جو پورا عشق کا تصور ہے, حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر وہ اسی طریقے سے نچوڑتے ہیں. اور بیوی بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہے کہ اپنے سارے ٹراماز کے اندر وہ اس آدمی کو اس نے وہ کر کے نا مطلب فوکس کیا ہوتا ہے. تو اتنی پریشانیوں میں یہ جو یوتھ پھنسی ہوئی ہے, اس سے یہ تصور کرنا کہ یار یہ محمد بن قاسم والے رول پلے کرے, یہ مطلب ہے کہ یہود سے ٹکرا جائے یا یہ سسٹم کو چینج کر دے, تو بہت ضروری ہے کہ علماء
اور جو لوگ ہمارے ایڈریس کر رہے ہیں وہ اس بیچاری یوتھ کو ان برڈن سے ان کی جان چھڑائیں. ٹھیک ہے نا, جو برڈنز مطلب پورے عرب کے اندر کہیں پر نہیں پڑے ہوئے, جو آپ کے مطلب ہے کہ ویسٹ کے اندر رہنے والے مسلمان سوسائٹیز میں نہیں ہے, تو وہ برڈن صرف یہاں کے ایشوز کی وجہ سے ہیں. تو ایک تو اسٹیٹ لیول پہ کام کیا جا سکتا ہے. میرا یہ بڑا لانگ اسٹینڈنگ ویو ہے کہ شادی بغیر شادی کورس کے نہیں, اجازت نہیں ملنی چاہیے. کمپلسری میرج کورس ہونا چاہیے. سب کو پہلے کلیئرٹی ہو کہ شادی کہتے کس چیز کو ہے, اور اس کے بعد پیرنٹنگ کورس ضروری ہونا چاہیے. شادی کس چیز کو کہتے ہیں؟ میرے پاکستان میں ایز اے لائف کوچ میرے سب سے زیادہ کلائنٹس ریلیشن شپ کوچ جو کوچنگ والے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف ٹیپیکل ایشوز. میں اس پہ اتنا زیادہ اور اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو بہت پرسنل ہوتی ہیں, اینڈ یو ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ڈسکس دیم آل دا ٹائمز بیکاز بہرحال ایک پردے کی بات ہے بیچ میں. چلے ٹھیک ہے, اس کا تعلق سائیکالوجی سے ہے جو کہ بہرحال ایک میڈیکل میں آ جاتی ہے بات, تو چلے ٹھیک ہے, فائن. ڈسپائٹ دیٹ میں نے 3 موسٹ امپورٹنٹ چیزیں جو ہماری شادیوں میں, جو کسی بھی شادی کو ایک سہانا سپنا یا ڈراؤنا خواب بناتی ہیں, ڈپینڈنگ آن ہاؤ یو ڈیل ود دیم, ان پہ کو اکٹھا کر کے میں نے ایک ٹریننگ کورس بنا دیا. بھائی یہ مجھ سے کوچنگ لینے کے بجائے یہ کورس ہے, یہ کم پیسوں میں ہے اور نان پرسنل ہے, مجھ سے کچھ کہنے کی ضرورت, مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کہنا ہے. اس لیے کہ آپ 2-4 لوگوں سے بات کریں تو اور بات ہوتی ہے, جب ہزاروں لوگوں سے بات کریں تو پیٹرنز آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, آپ کو ایکوریٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ کنورسیشن کے کس حصے میں انہوں نے کیا کہنا ہے, بیکاز وی آل ہیو دا سیم پرابلمس, ایٹ لیسٹ سملر پرابلمس, رائٹ. اب شادی کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایکسپیریمنٹ کو کہتے ہیں, لٹرل ایکسپیریمنٹ. میں ایز اے مسلم تو ایک اپنی جگہ پہ چیز ہے, میں ایز اے لائف کوچ ارلی ایج شادیوں کے بڑے حق میں ہوں, اور جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں نا دنیا میں ایز اے کوچ, میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ عمر میں شادی ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ بہت برا ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. اب جی دیکھیں پریپریشن کیسے ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ 15-16 سال کی عمر میں, 16 سال کی عمر میں شادی ہے مثال کے طور پہ. اب یہ وہ ایج ہوتی ہے جو بالکل ٹوائی لائٹ ہے آپ کے ان ٹرمز آف کہ آپ کا اس میں بچپنے کا بھی کچھ امتزاج ہے کچھ نہ کچھ, اور آپ جوانی کی طرف بھی جا رہے ہیں. سو یو آر 2 جہانوں کے درمیان ہیں. آپ اس عمر میں شادی کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور آپ کی وائف دونوں بچپن کے دوست بن گئے ہیں, اپنا ایک کامن سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں دونوں, کہ دونوں بچپن سے اکٹھے جوان ہو رہے ہیں. بچے بھی نہیں ہیں لیکن بچپنے کے اینڈ پہ ہیں. وہ زیادہ سروائیو کریں گے اس لیے کہ اپنا انہوں نے گھر کا کامن سسٹم اس بنا لیا ہوا ہے. جب آپ 26, 27, 28 سال کی عمر میں, 30 سال کی عمر میں شادی کریں گے تو آپ کا دنیا کے بارے میں موقف اسٹیبلش ہو چکا ہے, اوپینین آپ کی سیٹل ہو چکی ہے. اب ایک مشرق کا, ایک مغرب کا, ایک شمال کا, ایک جنوب کا ہے. اب آپ انہیں کہتے ہیں کہ اب تم اکٹھے ہو. I've had this thought for a long time. Yeah. And I used like I would put it in different words. لیکن بات وہی ہے کہ آپ کی پرسنالٹیز ڈیولپ ہو گئی, آپ کے آئیڈیاز ڈیولپ ہو گئے, اور آپ ان کو ایک ساتھ ایوالو کرنا اکٹھے آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے. اور اگر وہ اتفاق سے پھوپھو کی بیٹی ہے یا ماموں کا بیٹا ہے پھر تو وہ opinion تو پہلے ہی بنی ہوئی ہے. تو لیکن ڈو یو تھنک کہ اب اگر آپ نے if you're marrying at 16 years of age, that means you're going to be responsible for another life at somewhere around 18 or maximum 19 years of age. Brilliant. And do you think that our current 18-year-old is equipped with those personal qualities to actually take care of that life? Trust me, ہمارا 30 سال کا بھی equipped نہیں ہے. صحیح کہہ رہے. So that cannot be the Because answer. one of the Even 40 ایج میں بھی نہیں ہوا ہے ہی نہیں. Okay, we've seen this, we've seen other people, and I will tell you my own experience, right? I mean, I married somewhere around, what was it, maybe 25, right? And I won't be ashamed to say, I did not know a lot of things, right? I did some experiments, and I really wish that I knew better. Yeah. So for some time, I was with my children,
But later on, I know the time I spent fixing things that I had done wrong. And now when we see کہ کتنے لوگ ہیں ایسے جو کہ ہم جیسے ہیں اور جو شاید اس اسٹیج تک پہنچ ہی نہیں پائے, اور کس لیول کا امپیکٹ اور کس لیول کا ڈینٹ جو ہے نا وہ پڑ رہا ہے بیسیکلی بچوں کے اندر اور یوتھ کے اندر. تو 18 ایئرز آف ایج میں جہاں پہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ابھی دن میں شاید 3 دفعہ کپڑے بدلتا ہے, سیلفیز لیتا ہے, اور کمپلیٹ اس لیے کہ شادی شدہ نہیں ہے نا, ویلا ہے, شادی کرا دیں, یہ باتیں ختم ہو جائیں گی. اچھا, اس کی بھی مثال ہے نا, وہ پھر مل کے کر رہے ہوتے ہیں, وہ 10 فار بیٹر, وہ زیادہ بہتر ہے. باقی آپ نے بچوں کی بات کہی نا کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ کو نہیں پتا تھا, آپ نے تجربات کیے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا یہ وغیرہ وغیرہ. اسی بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک پروسیس کو انگیج کر دیتے ہیں وداؤٹ ڈٹرمننگ دی آؤٹ کم, کہ جو پروڈکٹ میں تیار کر رہا ہوں اس کا آؤٹ کم کیا ہے. آپ نے بچوں کے لیے صرف 2 چیزیں کرنی ہوتی ہیں, جسٹ ان کا پیکج آئیڈینٹیفائی کرنا وچ کنسسٹس آف 2 تھنگس, ان کی جو ویلیوز جو وہ لے کے پیدا ہوتے ہیں. فیملی ویلیوز کی بات نہیں کر رہا, ہر انسان کی بہت ذاتی ویلیوز ہوتی ہیں. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں کبھی شرارت میں حصہ نہیں لیتے, کچھ ہوتے ہیں شرارت انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھینٹی کھاتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں شرارت ایسے کرتے ہیں کہ وہ بچ جاتے ہیں, پھینٹی دوسروں کو پڑتی ہے. یہ بہت ایکسیلنٹ ٹول ہوتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے. اور دوسرا اس کا ٹیلنٹ, یہ ہے پیکج ویلیوز کا. نمبر 1 یہ آئیڈینٹیفائی کرنا, اور نمبر 2 ان کو اس پاتھ وے پہ ڈال دینا کہ جہاں پہ یہ دونوں چیزیں جسٹیفائی ہو جاتی ہیں. دیٹ از اونلی تھنگ یو ہیو ٹو ڈو. میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاؤں, میرے کام کی نیچر ایسی ہے کہ اس میں ٹریولنگ بہت زیادہ ہے, اور بھی چیزیں لائف تھریٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں. تو میں نے اور میری وائف نے, ہم نے مل کے پلان کیا کہ ہم بچوں کو ایسے پالیں گے کہ یہ ہمارے بغیر پل جائیں. کل ایسے حالات ہو جاتے ہیں اگر, تو یہ زمانے کی پہ ڈپینڈ نہ کر رہے ہوں. وہ کبھی کھیلتے ہوئے گر جاتے ہیں تو ہم صرف دور سے دیکھتے ہیں, دوڑ کے کوئی نہیں اٹھاتے. اٹھو پہ کو دی, ہاں چوٹ لگ گئی تو پھر ہم کریں گے. ایک ریشو رکھی ہے کہ کتنی خواہشوں کے بعد کتنی توڑنی ہے, کہ یہ بھی ساتھ رہے کہ ہر چیز ملے گی نہیں. اگر کوئی چیز چاہیے تو ارن بھی کرنی پڑے گی, ایسا نہیں ہے کہ اس وقت مل جائے گی. if it is really important go and earn and get it. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ایک پروڈکٹ تیار کر رہا ہوں کہ اس نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے, میں ان کو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. جب آپ بچوں کو ایوری ڈے ان کو آپ دیکھ رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, جابز میں اتنے چلے گئے ہیں, اتنے زیادہ چلے گئے ہیں کہ آپ کو اپنے بچے سے ہی آپ لا علم ہیں کہ یہ کیا لے کے پیدا ہوا ہے. مجھے وہ یاد آ رہی, میرے والد صاحب نے بات سنائی تھی, ان کو ان کے بھی ہمارے فیملی ممبر تھے, انہوں نے سنائی, جو کہنے لگے کہ نیوی میں ایک ہمارے آفیسر تھے, انہوں نے آورس کی چینج کا یا کوئی اسائنمنٹ چینج کا کہا جس میں آورس ڈفرینٹ تھے. تو درخواست انہوں نے دی کہ میرے آپ وہ کر دیں. تو جو ان کے متعلقہ آفیسر تھے انہوں نے کہا بھی کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں, کیوں؟ انہوں نے کہا جی کہ میں جو بچے ہیں بنیادی طور پہ ان کے لیے تھوڑا ٹائم دینا چاہتا ہوں. ان کا بچے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک اتنا ہے, ایک اتنا ہے, ایک اتنا ہے. ان کا عجیب آدمی, لوگ بتاتے ہیں ایک بچہ اتنا ہے, اتنا ہے, اتنا ہے, یہ اتنا کتنا کیا؟ کہتا جی میں صبح آتا ہوں تو سوئے ہوتے ہیں, شام میں جاتا ہوں تو سوئے ہوتے ہیں, مجھے وہ ایسے ایسی نظر آتے ہیں. اس نے ہنس کے سائن آف کر دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ. ہمارا بچوں سے ریلیشن شپ یہ ہو گیا کہ ہمیں وہ ایسے نظر ہی نہیں آتے, وہ ایسے ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ بچوں کی جو ڈسٹنکٹ کوالٹیز ہیں, مطلب ایک بچہ ایکسٹروورٹڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ مار جاتا ہے, دوسرا جو ہے وہ انٹروورٹڈ ہے. یہ تو چلیں مطلب بہت ہی لو لیول پہ نا. پھر اس سے اگلی بات آپ نے کی کہ یار ہر بچے کا اپنا ٹیلنٹ ہے اور اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ایشو اس کے اپوزٹ چل رہا ہے. یہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ یار میرے پاس ایک سرٹن پروٹوٹائپ ہے کہ میرا بچہ اتنا اوبیڈینٹ ہونا چاہیے, بالکل, اور اس میں یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے. اب اگر تمہارے میں نہیں ہے نا اور اس والے کے اندر ہے تو میں تمہیں ہر روز یاد دلاؤں گا کہ یار تم اس کو دیکھو وہ کیسے بات سنتا ہے فوراً. ٹھیک ہے, وہ اس کی ہینڈ رائٹنگ چیک کیا, وہ اتنی زبردست ہے تو تمہاری نہیں. اس سارے کلچر میں جب آپ چل رہے ہو then there is an onslaught of social pressure کہ یہاں کی جو ماں ہے وہ جس طریقے سے فنکشن کر رہی ہے. I've had the experience of running an education institute. تو ہمارے پاس جو مدر رہتی تھی
کیا ہوتا تھا، ان کا پرابلم یہ ہوتا تھا کہ یار ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یار آپ کا بچہ ایکسل کر، آپ کے بچے نے اتنے الفاظ یاد کیے، اس کو ان کا میننگ بھی پتہ ہے، اس کو پیچھے اس کی اسٹوری بھی پتہ ہے، اور اس سے وہ یہ کانسیپٹ ڈرائیو کر. تو اس نے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے الفاظ میں ڈیپتھ بڑی ہے، لیکن وہ الفاظ اس نے 50 یاد کیے، یہ 200 کی نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو فلانی عورت میرے گھر آ رہی ہے اس کے 200 ہیں. تو میرا بس نہیں چل رہا کہ میرے جو گھر والے ہیں انہوں نے ایک طوفان مچایا ہے یہاں پہ کہ یار اس بچے کو فوراً یہاں سے نکالیں، کیونکہ یہ 200 لفظ والے اسکیل کے اوپر چل نہیں رہا، اور میرا بس نہیں چل رہا کیونکہ I cannot do it because I have to stay in the family. And if I take a stand here for my child, I am going to be outcast. اچھا میں اس So کو نا that's the kind of you can say very true, it's very unfortunate. اس سوسائٹی کے اندر when you are expecting کہ آپ ایک 18 سال کے بچے کو who does not have the intrinsic ability to actually withstand or even comprehend the kind of pressure that they're going to face, how do you equip them with that? وہ تو انہوں نے جواب دیا شاید کہ 40 سال کا بھی جو ہے نا اس کا بھی یہی ایشو ہے. تو یہی کہنے لگا تھا کہ اگر بعد والا زیادہ سکسیسفل ہے پھر تو چلے. ہاں بالکل، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہم اگلے اس پر چلتے ہیں کہ نارسسسٹ کا ایک تصور جو ویسٹ میں پایا جاتا ہے اور نفسیاتی مریض کے حوالے سے جو ہمیں وہاں سے جو ریلز مل رہی ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو بکس آ رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ایز اٹ از ہم لے سکتے ہیں؟ وہ جو علامات ہیں وہ یہاں تو بہت زیادہ آپ کو اس طرح سے نظر آتی ہیں. تو اس خاص ٹاپک کو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کی کیا اسٹڈی ہے کہ کیسے دیکھا جائے؟ لے سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں نارسسزم بہت زیادہ ہے، اٹس نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، بہت زیادہ ہے. اس میں ایک there is a philosophical you can say anomaly here. Most of the literature that we get in the West about narcissism وہ اس بارے میں نہیں ہوتا کہ نارسسسٹ کے بارے میں کیا کرنا ہے یا اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. وہ اصل میں سارا کا سارا ڈیزائنڈ ہے ان لوگوں کے لیے who are dealing with a narcissist. اگر آپ مطلب بکس کو بھی پڑھیں گے، آپ یوٹیوب پہ بھی چلے جائیں تو if you look for the word تو it's basically a guide for people for them to identify where is that narcissism around you and how are you able to cope with that. اور اس کے اندر there's a narrative, very like coherent narrative everywhere that don't do anything, just run away. You cannot fix this person. یعنی اس کا کوئی حل نہیں. جبکہ ہمیں ایز اے مسلم مطلب اکثر ایز اے مسلم ہمارے پاس تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جس کو بھی ہدایت دیتے وہ اس کو دے سکتا ہے. وہ تو ایک اور چیز ہے، وہ تو بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی، ٹریٹمنٹ بھی، یہ ساری چیزیں بھی تو شامل ہیں. اب دیکھیں ویسٹ کا نارسسزم اور ہمارا نارسسزم بڑا فرق ہے. اس میں ویسٹ میں کم ہے ان مینی ویز. ویسٹ والے ویسے خود نارسسسٹ ایز سوسائٹی، ایز سویلائزیشن آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں انڈیویجولس کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ کم کیوں ہے؟ وہاں پہ کم اس لیے ہے کہ وہاں پہ سڈن چینج زندگی میں نہیں آتا. ہمارے ہاں مثال کے طور پہ، بلکہ آپ ویسٹ کی مثال لے لیں، آپ نے عام یہ خبر سنی ہوگی کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم سائیکل پہ آفس جاتا ہے، فلاں ملک کا وزیر اعظم ٹرین پہ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پروٹوکول لگا ہوا ہو اور سڑکیں بند ہوں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. وجہ یہ ہے کہ جو بچہ اسکول جاتا ہے وہاں پہ اس کو وہاں پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے ہر چیز پہ. اس کے لیے سڈن چینج میٹر نہیں کرتا. وہ اسکول گیا ہے، اس چیز کا اسٹار ہے، کسی کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے، سب سے آخر میں آیا، کمپٹیشن میں حصہ لینے کا اسٹار ہے، یعنی اس کی ہر چیز اپریشیٹ کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو کوئی بھی، آپ دیکھ انگلینڈ کی ٹیم کرکٹ آتی ہے، پہلی دفعہ وہاں سے کوئی آدمی ہے جو اپنے ملک سے باہر نکلا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں. اور ہمارا ینگ مین پہلی دفعہ کوئی ٹیم میں جاتا ہے، اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں. اور کچھ عرصے کے بعد ان کا کھلاڑی نارمل سیٹل ہو چکا ہوتا ہے، ہمارے کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے. کیوں؟ سڈن چینج آتا ہے. جیسے گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، کہیں کوئی نہیں پوچھتا، اچانک وہ نیشنل ہیرو بن جاتا ہے. وہ الیکشن لڑتا ہے، پیسے چار آ گئے، اچانک وہ وزیر بن گیا، وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے ہر طرف جی حضوری ہو رہی ہے، وہ فرعون بن جاتا ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگنا ہے، کچھ بھی مانگنا ہے،
وہ مانگنے سے پہلے ظرف مانگ لیں، کیونکہ ظرف اس برتن کو کہتے ہیں جس میں اس پانی نے جانا ہوتا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. پانی زیادہ مانگ لیا، برتن چھوٹا رہ گیا تو اسپلیش آؤٹ کرے گا. وہ ظرف بڑا ہو جائے، اور جب بچوں کا ظرف کرنا تو بڑوں کا کام ہے. تو ہمارا جو نارسسزم ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ پانی اچانک بہت سا آ جاتا ہے، وہ برتن چھوٹا سا ہوتا ہے. آپ ہمارے ریلیجس افیئر میں خطیب دیکھ لیں، کسی ایسے خطیب جو فائر برانڈ جو کسی کو منہ نہیں لگاتا، اس کی آپ 10 سال پرانی ویڈیوز دیکھیں کتنا وہ ایک ہمبل سا آدمی ہوتا ہے. کسی ریلیجس اسکالر کو دیکھ لیں، کتنا ہمبل سا ہوتا ہے، ایک دم سے وہ کر کے. سیاسی ورکر کو دیکھ لیں، پیچھے کھڑا ہوتا تھا، اچانک ایک دم سے کہاں چلا. کرکٹر کسی کو بھی دیکھ لیں. تو ہمارے ہاں جو نارسسزم ہے وہ اس لیے ہے کہ بندے کو بڑے باتوں، میرے والد صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ وہ ایک تنہائی میں نا ڈائلاگ ہوتا ہے ان کا، یا سگریٹ لیے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اس دنیا میں تم سے پہلے کو تم سا آیا ہوگا، پھر خود ہی کہتے ہیں کوئی نہیں آیا ہوگا اور باقی ہو جاتے ہیں. ہمارا نارسسزم اس کی یہ وجہ ہے. نہیں، یہ تو ایک خاص آپ نے وہ بتائی نا. اصل میں تو ایشو یہ ہے کہ وہی جو چائلڈہڈ ڈراماز ہے نا، کہ ایک بچے کو بچپن سے ہی آپ ایک بھائی کو جو ہے نا وہ آپ نارسسسٹ بناتے ہیں نا، بہن کے اوپر بھائی جو ہے نا وہ حاکم بنتا ہے، اور بہن کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اس کے مقابلے میں تمہیں جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کیا جائے گا. اسی طریقے سے پھر کوئی بہن کے بچوں کو بھائی کے بچوں پہ فوقیت ہے. یعنی یہ پورا ایک عمل ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ مانیٹر ہے کلاس کا، اس کے ساتھ ایک اور طرح کا عمل ہے، ٹھیک ہے. جو گورا بچہ ہے اس کے ساتھ ایک اور طرح کا مطلب رویے ہیں. تو یہ جتنے بھی اور اس سے امیر ہے مطلب پیسے والا ہے، اس کے ساتھ اس کو ایک اور طریقے سے وہ کرتے ہیں. تو ویسٹ اس حوالے سے وہاں پر شاید یہ چیزیں کم ہوں گی. آپ لوگ تو وہاں رہے ہیں، لیکن یہاں پر یہ چیزیں ایون ریلیجیس فیملیز میں، کیونکہ ہم مسلمان تو ہوئے ہیں عقائد کے اندر، لیکن ہم اپنے رویوں میں مطلب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ سکھوں کی فلمیں آپ دیکھ لیں یا انڈین موویز آپ دیکھیں تو وہاں پر بولنے کا، سوچنے کا انداز، رویے، اسپیس، مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو یہاں پر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. تو علماء میں کچھ لوگ تھے جو مطلب اشرف علی تھانوی صاحب نے اس خطے میں خاصا کام کیا. ان کے لٹریچر میں بہت اچھے واقعات مجھے ملتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے ایک اچھا ان کا ملتا ہے. لیکن خاص کر کے اس ٹائم پر نا وہ شخصیات مفقود ہیں کہ جو سائیکولوجیکل ایشوز کو ایڈریس کریں اور وہاں پر اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو لے کر کے آئیں. تو آپ کے توسط سے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس کے اوپر کچھ کام ہونا چاہیے، کوئی کورسز کی شکل میں ہو کسی بھی حوالے سے. یہ بالکل آئی فلی ایگری ود اٹ. یہ چیزیں ٹریننگ صحیح ٹھیک ہوں گی، اور وہ ٹریننگ ہولسٹک ہونی چاہیے. یہ جو پروڈکٹ ہے نا، انسان ایک پروڈکٹ ہے، اور وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ بھی ہے. Everything is connected. تو ایک مجموعی طور پہ معاشرہ بھی ایسا ہونا چاہیے، افراد بھی ایسے ہونے چاہیے، لیکن وہ تربیت ٹریننگ کا سلسلہ ایسا کہ وہ بچپن سے سٹارٹ ہو، کہ انسان کو پتہ ہو. دیکھیں بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک آئیڈیل زندگی گزارنا چاہتے بھی ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کلچری سرائے سے بنا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنے بچوں کی اگزامپل دے رہا تھا کہ کوئی لاڈ پیار نہیں، یہ نہیں ہوا. میں 6 مہینے لگا کے ان کو اس جگہ پہ لے کے جاتا ہوں. 2 دن میری بیٹی اپنی نانی کے گھر سے آ جائے، کسی ہو کے آ جائے، سارا ڈوب ہوا ہوتا ہے. وہی لاڈ، وہی سارا. دیٹ از اے تھنگ رائٹ. باقی یہ چیز بچوں کے حوالے سے، پرٹیکولرلی بچوں کے حوالے سے، کہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں، بچے آپ کی ملکیت نہیں ہے. خوبصورت. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پوائنٹ. وہ ایک رسپانسبلٹی ہے. فیوچر ایسے ہی ہے، بچے کو کی تعمیر، فیوچر کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے. اور کچھ کہا جاتا ہے نا کہ پیپل بیکم پارٹ آف دیئر لائف ایکسپیرینسز، پیپل بیکم ریزلٹ آف دیئر لائف. جو بھی زندگی میں آپ کو لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، انسان وہی بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں بالکل ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی. 2-3 مثالیں میں نے آپ کو اپنے بچوں کی دی. ایک اور میں اس میں ایڈ کر دوں کہ میری چونکہ میں لائف کوچ ہوں، لوگوں کے رویے پڑھنا سارا یہ بائی ڈیفالٹ یہ ہوتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. اب میرا بیٹی پیدا ہوئی، میرا بیٹا پیدا ہوا، مجھے جو مبارکباد ملی اور دعائیں ملی، وہ دعائیں مختلف تھیں. Then I was thinking why.
اللہ بیٹی کے نصیب اچھے کرے. کسی نے میرے بیٹے کے کوئی دعا نہیں دی اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. جسٹ اور کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں یار تم تو اپنی بیٹی کو بیٹے کی طرح پال رہے ہو, پھر تم نے بیار بنا دیا میرے بیٹے کو میری بیٹی کا. نہیں, میں بیٹی کو بیٹی کی طرح the way she is and بیٹا way he is. تو آپ کوشش کرتے ہیں ساری باتیں ہیں, لیکن وہ معاشرے کے اندر بہرحال ایک چیزیں جو اس طرح سے پائی جاتی ہیں, اور پھر اس میں جو اینڈ میں آپ سارے آرگومنٹس جیتتے ہیں. جو اینڈ میں ہوتا ہے کہ یار ہم پاگل ہیں, یا ہم نے دنیا میں کچھ نہیں سیکھا, ہم تمہارے بچوں کے دشمن ہیں. انسیکیور آدمی کا پتہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, کہ وہ اپنے آگے پیچھے سب کو انسیکیور رکھتا ہے. وہ اگر ہسبینڈ ہے اور انسیکیور ہے, اور وہ انسیکیور کیوں ہے, اگر اس کے کہیں کسی جگہ پہ ایسے کوئی تعلقات ہیں یا رہے ہیں تو وہ اس کے اندر کا خوف بول رہا ہے کہ شاید میری, اور چلے ہم نے اختلاط وغیرہ کی تو بات ہم نے نہیں کی. کسی خاتون کی گاڑی خراب ہو گئی ہے مثال کے طور پہ, وہاں پہ کسی مرد نے تھوڑی سی ہیلپ کر دی ہے, اگر پہلا آپ کے دل میں خیال یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے, تو وہ آپ کے اندر کا خوف ہے, وہ جو چور آپ نے خود آپ کرتے رہے ہیں. اور شادی سے پہلے دوسری لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کا ایک سب سے بڑا نقصان بھی یہی ہے کہ شادی کے بعد آپ اپنی بیوی کے حوالے سے بہت انسیکیور ہو جاتے ہیں. اینڈ یو تھنک کہ آپ کے اندر کا خوف آپ کی غیرت ہے. نہیں, یہ صرف اندر کا خوف ہے, یہ آپ کے اندر کا خوف ہے. آپ کی وائف کی ہیلپ کر رہا ہے, گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, اس کو دیکھ کے اگر پہلے آپ کے دل میں ہمدردی کے جذبات اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے, شکریہ کے جذبات پیدا نہیں ہوئے, کچھ اور ہوئے ہیں, بھائی there is something seriously wrong with you. Just need to introspect a bit more. اس میں ایک اور چیز یہ کہ یہ جو انسیکیورٹی ورسز غیرت کا ہمارا کانسیپٹ ہے, کہ ہمارے یہاں پہ جنرلی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پیپل ان کی جو اپنی سیلف ورتھ ہے, they don't really value themselves or what is within themselves. ان کو کوئی اور ایسا کام کرنا ہے, ان کو کوئی ایسا حلیہ اپنانا ہے, ان کو اپنے اوپر کوئی, کسی نے گرین پگڑی لگا لی, کسی نے وائٹ پگڑی لگا لی, that because I have this that means I am something. And therefore, when you're going to talk something about this, you're basically not attacking this, you're really attacking my worth, because میں تو اسی کی وجہ سے ہوں جو بھی ہوں. یہ ایک ایپیڈیمک کی طرح یہاں پہ ہمارے دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ٹوپی پہنا صاحب, میں اسے اتفاق کرتا ہوں ایکچولی, کیونکہ دیکھیں جو یونیفارم ہوتا ہے نا آپ کا, وہ آپ کے نالج میں اضافہ نہیں کرتا نیسیسریلی, آپ کی رسپانسبلٹی میں اضافہ کرتا ہے. تو پولیس والا وردی پہنتا ہے تو اسے اس کا لیگل نالج نہیں بڑھتا, لیکن ایکسپیکٹیشنز مینٹین ہو جاتی ہے کہ اس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے. تو جو آدمی ٹوپی پہن رہا ہے, خود کو پروجیکٹ کر رہا ہے ایک دینی آدمی کے طور پہ, وہ ٹوپی شاید اس کے دینی علم میں اضافہ نہیں کری, لیکن اس نے خود کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میرے ساتھ اب جو معیار ہے وہ یہ ہے. And whilst on the other hand I also agree with the part کہ ہم ان لوگوں سے شاید وہ توقعات بھی لگا لیتے ہیں جو نہیں لگانی چاہیے. بڑی مشہور بات آپ نے سنی ہوگی کہ وہ جو ایک صاحب تھے بائسیکل پہ داڑھی رکھی تھی, بائسیکل خاتون آ رہی تھی تو وہ ان سے نہیں سمجھی, جا کے خاتون میں جا کے لگ گئی. تو وہ ٹپیکل جملہ, شرم نہیں آتی داڑھی رکھی اور کام کیسے کر رہی ہو. انہوں نے کہا میری بہن یہ داڑھی ہے, بریکیں تو نہیں اس کا کیا تعلق ہے. وہ انریل ایکسپیکٹیشنز بھی لگ جاتی ہیں, دیٹ از آلسو ٹرو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس آدمی نے خود کو پروجیکٹ کیا ہوا ہے وہ آٹومیٹکلی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ایکسپیکٹیشنز کا بار تھوڑا سا ہائی رکھنا, اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے. مطلب یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ یہ روایت میں نے کہیں سنی تھی, جو جعفری مسلک میں چھٹے امام ہے اور اہل سنت میں بہت ان کو ریگارڈ کیا جاتا ہے, حضرت جعفر صادق, ان سے ہے یا ان کے بہرحال اسی فیملی کی یہ بات ہے کہ ان کے کسی شاگرد نے ان سے اجازت چاہی کہ میں فلاں علاقے میں جا کے تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جاؤ, لیکن الفاظ سے نہ کرنا. profound way of explaining things کہ اگر تم میرا نام کیری کر کے وہاں پہ جا رہے ہو تو تمہارے عمل سے لوگوں میں اسلام آنا چاہیے, تمہارے دعوت سے نہیں جو زبانی توقع وہ تو کرنی ہے نا.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سسٹم کے ساتھ اٹیچ خود کو کرتے ہیں، بھلے لباس کے طور پہ کریں، جیسے بھی کریں، تو آپ پہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے تھوڑی. وہ اپنی جگہ پہ ایک بات ہے، ود دی ایکسیپٹنگ کہ داڑھی ہوتی ہے، بریکیں نہیں ہوتی ہیں، بٹ تھوڑا سا وہ بہرحال رکھنا پڑتا ہے. ٹیکنگ دا پوائنٹ فردر کہ اب وہ ایکسپیکٹیشن تو بڑھ جاتی ہے، اور آپ دنیا میں دیکھیں کہ جنرلی ہوتا ہی ہے دیٹ یو پلیس اے سرٹن اماؤنٹ آف ایفرٹ. آپ نے اتنے پڑھائی کی، آپ نے اتنی اسٹرگل کی، اور اس کے بعد آپ کو ایک ایسی چیز ملی، آپ کو ایک ریسپانسبلٹی ملی، اور پھر آپ کو ایک چیز ملی کہ ناؤ یو ہیو ٹو افورڈ دیٹ. آپ نے آکسفورڈ کے اندر پڑھا، آپ نے 4 سال گریجویٹ کیا، اب آپ اپنے اوپر ایک بیج لگا لیتے دیٹ یو نو واٹ، آئی بلانگ ٹو آکسفورڈ، آئی ہیو دیٹ لیول آف پریسٹیج. And I also have that level of responsibility and I'm going to hold myself to that. یہاں پر جو گیم چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ I am not going to place that much effort, which generally is not really required. And I'm not talking about religious circles. Outside religious circles بھی by association کہ میں کیونکہ اس پارٹی کس سے بلانگ کر رہا ہوں، چاہے وہ ایک ریلیجیس پارٹی ہے یا ایک نان ریلیجیس اینٹی ہے. Therefore I am someone that you need to respect. Number one. And then the person that I'm respecting up there, وہ ایک اپنی وہ چیز بنا کے بیٹھا ہے، میں اس کو اس لیے ڈیفینڈ کر رہا ہوں کیونکہ اگر وہ گر گیا میں بھی گر جاؤں. وہ تو ایک کنسٹرکشن ڈیفرنٹ ہے. And there is like a very subtle exchange that you know I am doing this for you and therefore you are doing this for me. And the whole process is very very skewed. And جو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ریلیجیس طبقہ ہے، they have a huge responsibility that before they assign a certain label, before they give you a certain even attire, that people are around you are then expecting کہ یار اس بندے کے پاس میں جاؤں گا نا تو اس کی ہر بات میں نے من مان لینی ہے کیونکہ اس نے یہ اٹائر پہنی ہوئی. تو before we give them a person in a position جس میں وہ لوگ اس کو وہ ویلیو دے سکیں، کیونکہ لوگ بھی تو جنرلی اسی پوزیشن میں ہیں کہ ان کو ایک ایسی چیز چاہیے جس کو وہ لرن کر سکیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو پروسیس ہے اس کو ہمیں ایک زمانے میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ اس طرح کے لوگوں کو اگر کوئی ایسی اتھارٹی دی جاتی تھی تو وہ ایبسلوٹ نہیں ہوتی تھی. بڑے مشہور درویش کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک شاگرد کسی جگہ پہ، خلیفہ آپ کہہ لیں، کسی جگہ پہ گئے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. کچھ عرصے کے بعد اس علاقے کا ایک آدمی ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا بھائی ہمارا ایک آدمی وہاں پہ گیا ہے تو کیسا پایا تم نے اسے؟ انہوں نے کہا جی کیا کامل ولی آپ نے بھیج دیا ہے، کوئی انسان آپ نے بھیجا ہے تو ایسا انسان بھیج دیا آپ نے، فرشتہ سمجھیے. انہوں نے کہا جی بہت شکریہ آپ کا. کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس سے پوچھا، اس نے بھی یہی بات کہی. ایک اور آیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا جی تو علاقے کے اس نے مسئلے ختم کر دیے، ہمارے تو بڑے بڑے چیزوں میں الجھے ہوتے تھے تو اس نے تو آ کے چوتھا پانچواں تانتا بن گیا. ہر آدمی اس کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ نے جو آدمی بھیجا ہے بیسٹ آف دا بیسٹ. انہوں نے ایک دن بلا لیا، بلا کے کہا کہ یہ جو پگڑی آپ کو دی ہے نا یہ واپس کر دیں. انہوں نے کہا کیوں، کیا غلطی ہو گئی؟ ان کا نہیں غلطی نہیں ہوئی، بات یہ ہے کہ ہر آدمی تم سے خوش ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ان کا ہر آدمی تو خدا سے بھی خوش نہیں ہے. تم دین کا کام کرو، حق کی بات کرو اور لوگوں کو برا نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یقیناً لوگوں کو وہ کچھ بیچ رہے ہو جو وہ خریدنا چاہتے ہیں تم سے. تم ہر آدمی کو وہ گولی دے رہے ہو جو اس کو میٹھی لگتی ہے. انبیاء کو لوگوں نے پرسیکیوٹ کیا، ان کے ساتھ ہر نبی کے صحابہ پہ ظلم ہوا، ہر نبی کے اہل بیت پہ ظلم ہوا جو ان کے ساتھ مطلب نوح علیہ السلام کی بیوی اسرا کے واقعات کو چھوڑ کے. تو مکمل ولی گئے ہو، ہر بندہ تعریفیں کیے جا رہا ہے. اچھا، اس کو ہم کلوز اس سے کریں گے اس میسج سے کہ یعنی اس ٹائم جو چینج آیا ہے نا سوسائٹی کے اندر، یہ خود ہمارے علماء اور دینی طبقوں کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ وہ اگر خود کو بھی دین پر قائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں سیرت کی وہ جو وسعت ہے نا اس کو پیدا کرنا ہوگا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دوڑ بھی لگاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور زندگی میں 2 بار، اور اس کو کتابوں میں محدثین روایت کرتے ہیں اور وہ ہم تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے.
اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے بھی اس کے ان برڈنز کو کم کرنا ہوگا جو اسلام نے ان کے اوپر نہیں رکھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک یہ تعارف ہے کہ وہ آپ نے جو برڈنز تھے نا یہود اور نصارہ نے جو ڈالے تھے وہ آپ نے ختم کیے. اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور اس پر کچھ ہمیں سنجیدہ ہو کر کے کچھ کورسز ڈیولپ کرنے، اور علماء کے ساتھ، چونکہ میں خود درس نظامی سے میری فراغت ہے، یعنی میں ڈگری رکھتا ہوں، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو اس ٹائم ایشوز ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے تھرو انشاءاللہ ہم یہ کچھ اس طرح کا جی میں نے عرض کیا نا کہ میں نے خود شادی کے لیے ایک کورس میں نے ڈیولپ کر لیا. میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں اسٹیٹ لیول پہ ایک کورس ڈیولپ کیا جائے اور کمپلسری ہو کے اس کے بغیر شادی نہیں کری. یہ سرٹیفکیشن پہلے درج ہونی چاہیے کہ دس از واٹ یو ہیو ٹو گو تھرو. اس کے اندر پیرنٹنگ کا کورس بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اور ایسا ایویڈنس میں ایک اسٹڈی ہے، میں اس کا زیادہ کانفیڈنس سے حوالہ نہیں دینا چاہوں گا. اٹ واز سم تھنگ ٹو ڈو وتھ کہ جو طلاق کے ریشو تھے، آئی تھنک واز 32% سم ویئر ان سعودی عربیہ. بہرحال کسی عرب کنٹری میں، معافی چاہتا ہوں، کافی عرصہ پہلے میں نے پڑھی، اور وہاں پہ یہ کمپلسری کورس شادی کا یہ بائی لاء ان کا ایک کمپلسری ہے. وہ ریشو جو وہ 7% پہ آ گئی. جو آپ کو حقوق نہیں پتہ، آپ کو فرائض نہیں پتہ، حقوق اور فرائض کا باہمی تعلق ہی نہیں پتہ، لوگ سمجھتے ہیں میرا حق ہے. اور پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر حق کی یہ قیمت ہوا کرتی ہے جس کو فرض کہا جاتا ہے. آپ کوئی حق کلیم ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ نے اس کی قیمت نہ پے کی ہوئی ہو. جب آپ کسی حق کو بغیر اس کی قیمت پے کیے آپ یوز کرنا چاہیں گے تو آپ ظلم کر رہے ہیں. اور ظلم اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں جو بیلنس ہے وہ ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ ظلم کریں گے اس کا نتیجہ کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں جا کے نکلے گا. ہاں اللہ سے آپ معافی مانگتے رہیں، وہ ایک اور چیز ہے. آپ کو پتہ چل گیا ہے گناہ گار ہے، ان معاملات میں اللہ بڑا معاف کرتا ہے، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن آپ اسے سسٹم کا حصہ بنا کے کہیں کہ نہیں یہ ایسا ہی ہے، that doesn't go well. جی آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ آپ نے سنا، اور اس پہ آپ کی کوئی بھی رائے ہو، آپ کوئی بھی مشورہ آپ دے سکتے ہوں، یا کوئی بھی کسی قسم کا تعاون کر سکتے ہوں نظریاتی اور فکری طور پر، تو ضرور ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں. اس قافلے کے اندر ہم سب ایک ہی سچویشن کے اندر ہیں اور اکٹھے مل کر سفر کر رہے ہیں، تو آپ جس طرح کا بھی اس معاملے کے اندر سپورٹ کر سکتے ہیں اس کو ضرور سپورٹ کریں. جزاکم اللہ خیر.